دوستو ایک نظم ہے صحابہ کرام کی شان پر. نظم تو بہت لمبا تھا، بہرحال ہم آپ کو ایک چھوٹا ٹکڑا سناتے ہیں اپنی زبانی. کہ جو غار مزار کا ساتھی ہے وہ کوثر پہ بھی ساتھ ہوگا. محبوب سے لے کر امت تک، محبوب سے لے کر امت تک کوثر کی جام پلائیں گے. صدیق ہمارا رہبر ہے، صدیق ہمارا رہبر ہے، ہم رہبر کے گن گائیں گے. اصحاب کا منکر کافر ہے، صدیق کا منکر کافر ہے، عمر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، حیدر کا منکر کافر ہے. ہم نعرہ یہ لگوائیں گے، اصحاب ہمارا رہبر ہے. شاہد لوڈ مارا گیا، اپنوں نے مارا. اصل لگا کہ یہ ہے کہ اس کو اپنوں نے مارا ہے، لڑائی تھی، عمری نے مارا، عمری کو پھر اس کے رشتہ داروں نے مار دیا. لیکن یہ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے مارا ہے. آفیسر، بہت بڑے آفیسر نے کہا ہے کہ پولیس اس کے ہم نے مقابلہ کیا اور مارا ہے. تمہاری بس کا کھیل بھی نہیں ہے، تم اس کو نہیں مار سکتے تھے، اور نہ ایسے لوگوں کو تم کبھی مار سکتے ہو. تمہاری جرأت بھی بڑا کام ہے، کیونکہ تم تو خوشامد میں اور پریشر میں آ کر جب بکتے ہوئے اس کے پاس اسلحہ پہنچایا کرتے تھے. وہ تو خود کہتا تھا کہ ہاں ادھر کو فیکٹری تو لگی ہوئی نہیں ہے، اسلحہ کی فیکٹری تو لگی ہوئی نہیں، یہ ہمیں پولیس اسلحہ دے کر جاتی ہے. تم تو خود اس کے ٹاؤٹ تھے، اس کو تم نہیں مار سکتے تھے. اب کروڑ کے لالچ میں کہہ رہے ہو ہم نے مارا ہے، تو پھر لاش دکھاؤ. زندہ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اس کو مار دیا ہے، اور جب وہ مر گیا ہے تو پھر بھاگ آئے ہو، لاش لے کر نہیں آئے. ابھی تک پولیس کی تحویل میں اس کی لاش نہیں ہے. کیونکہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ لالچ میں آ کر وہ لاش ان کو فروخت کر دے، جیسے شہود لا لے دیں، بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تک پکی رپورٹ ہے ان کے پاس لاش نہیں ہے. لاش ہوتی تو ابھی تک دکھاتے اور یہ بڑے نعرے لگاتے ہو. ابھی تک اس وقت تک یہ سب یہ جھوٹ ہے یار. یہ میرے ملک میں جھوٹ پلتا ہے، میرے جھوٹ میں بویا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے ملک میں، جھوٹ کاٹا جاتا ہے، جھوٹ پیا جاتا ہے، جھوٹ کھایا جاتا ہے، جھوٹ اوڑھا جاتا ہے، جھوٹ پہنا جاتا ہے. جھوٹ ہی جھوٹ ہے یار. کتنا بڑا یہ سسٹم نے بھی جھوٹ سکھایا ہے. حالانکہ ہمارے دین نے اور ہمارے معاشرے نے جھوٹ نہیں سکھایا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے، اس میں جھوٹ ہی چلتا ہے. اب دیکھیں خود وہ کہتا تھا کہ ہم دہشت گرد نہیں تھے، ہم ڈاکو نہیں تھے، اور ہمیں بنا دیا گیا ہے. وہ شاید نوٹ یہ کہتا تھا کہ ہم ڈاکو نہیں تھے. ہاں یہ جو ہے نا ان کا بس چلتا ہے، ہم میں شریف ہوں، مجھے پکڑ کر لے جائیں، پھر ایسا ایسا میں اس جگہ پر پہنچاؤں کہ پھر مجھے ہتھیار اٹھانا پڑ جائے. یہ سسٹم تو کسی کو بھی دہشت گرد کہہ دیتا ہے، کسی بھی ڈاکو کہہ دیتا ہے. یہ تو کسی شریف کو، پاکستان کے کسی بڑے آدمی کو، بڑے نام کو، کسی کو داغدار کرنے کے لیے اس کو دہشت گرد کہہ دینا، اس کو ڈاکو کہہ دینا، کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ابھی دیکھیں وہ ایک بڑا کمال کا شعر لکھا تھا، میرے خیال صوفی اسلم صاحب کا شعر تھا کہ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. جن کے جب گھر چھین لیے جائیں، جن کو تباہ کر دیا جائے، جن کے پیچھے پڑ جائے، پھر وہ آخر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. اور وہ پہلا شخص تھا جس کے مرنے کے بعد، مارے جانے کے بعد خوشی اتنی نہیں ہو رہی، بلکہ خوشی ہو ہی نہیں رہی، افسوس ہو رہا ہے. کیونکہ وہ یار اتنا دلیر آدمی تھا، دلیر آدمی تھا. گن اٹھا کر سچ بولتا تھا، گن اٹھا کر سچ بولتا تھا، دین کی باتیں کرتا تھا، صحابہ کا غلام تھا، اہل بیت کا غلام تھا، بڑی کمال کی باتیں کرتا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، ایسے یوٹیوبر تھا، ٹک ٹاکر تھا. میں حیران ہوں، ہم اس علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے میں کالز بھی نہیں ہو سکتی ہیں، اتنے سگنل کمزور ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں وہ اپلوڈ کیسے کر لیتا تھا وہاں پر اپنی وہ جو ویڈیوز تھی. جس کچے کے علاقے میں رہ کر وہ باقاعدہ ٹک ٹاکر تھا، باقاعدہ یوٹیوبر تھا، بلکہ وہ تو میرے خیال میں لائیو بھی آتا تھا. تو کمال شخص تھا. اس کی کچھ باتیں بڑی عجیب تھیں، کسی کو اس نے فالو نہیں کیا تھا، صرف عمران خان کو فالو کیا ہوا تھا. اچھا، وہ مفتی سید ارشد کی نظمیں پڑھتا تھا، وہ صحابہ کے منکروں کو کافر کہتا تھا. بڑا عجیب شخص تھا. اس کے بارے میں ہم جو ہمارے معلومات کے مطابق تو ہم اس کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس صورتحال سے دوچار تھا کہ اب وہ اس کو ڈاکو کہا گیا تھا، اس کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا. تو اس کے باوجود بھی پھر بھی اگر اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے بخرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. لیکن میرے ملک میں ایک عجیب سا وہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، اور پہلا ڈاکو تھا میرے خیال میں، شاید دنیا میں شاید پہلا ڈاکو تھا جو عوام سے اٹیک تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے ریگولر اٹیک تھا، باقاعدہ اٹیک تھا، اور عوام سے مخاطب ہوتا تھا، عوام کو ہدایات دیتا تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا. وہ کرسی پر بیٹھ کر جو اخلاقیات کی باتیں کرتا تھا، پہلا ڈاکو تھا. تو یقیناً وہ ایک عجیب شخصیت کا مالک تھا. تو میرے کہ بہرحال اس کے باوجود بھی، ان ساری چیزوں کے باوجود
جو سسٹم کی، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ سسٹم ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، خود پیدا کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو پھر وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے. تو ایسی اللہ کسی کو مجبوریاں نہ دے کہ پھر وہ شاید لونڈ کی طرح ایسے اسٹیج پر آ جائیں کہ پھر وہ ڈاکو کہلانے لگے یا دہشت گرد کرانے لگے. دیکھنے میں بالکل سادہ آدمی لگتا تھا، ملنگ آدمی تھا، درویش آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اس پر کرم فرمائے. اس کو مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. میرے خیال میں وہ مومن تھا اور مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اب ٹھیک ہے، اس کو مجبوریاں یہاں پر لے آئی تھیں. کچھ لوگوں پاکستانی قوم کے اس کے بارے میں ملی جلی جذبات ہیں. ہاں، اس نے ان کے سانس اکھاڑے ہوئے تھے، سسٹم کے سانس اکھاڑے ہوئے تھے، وہ ان سے ٹکرا رہا تھا. تو پھر ان کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، پولیس کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. لیکن پولیس نے آج تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی تھی. پولیس اب کروڑ کے لالچ میں، اب انعام کے لالچ میں اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو مارا ہے، تو یہ پھر چلو ٹھیک ہے، مارا ہے تو لاش دکھاؤ، کیسے مارا ہے. تو بہرحال ان ساری باتوں کے وجود شہر لونڈ کے مارے جانے پر میں نے کہا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دوں. لیکن جو سب سے زیادہ بات میرے ابھی ذہن میں آ رہی ہے اس کے مارے جانے کے بعد، وہ یہ آ رہی ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی مر جانا.